من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ توفیق پروردگار سے سورہ لقمان کی تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 6، 7 اور 8 کی ہم تفسیر کریں گے کہ ہم نے کہا کہ یہ سورہ مکی فضا کی ہے، مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ بس خداوند عالم فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے ہیں مَن یشتری لہو الحدیث، جو خریدار ہیں لہو و لعب کے۔ لہو و لعب داستانوں کے خریدار ہیں، لہو و لعب کے قصے خرید کرتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ دوسروں کو دین خدا سے روکیں، صراط مستقیم سے روکیں، راستے خدا سے روکیں۔ سبیل اللہ سے مراد دین خدا ہے، دین خدا سے روکیں۔ بغیر علم، علم کے بغیر ہیں یہ لوگ، خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں یہ لوگ، علم کے ساتھ نہیں ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور وہ اس کا مذاق اڑائیں، یعنی خود بھی دور ہوں دین سے، دوسروں کو بھی دین سے دور کریں، دوسروں کو بھی دین سے دور کریں۔ اولئک لہم عذاب مہین، اور ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ گناہ کو دنیاوی عزت سمجھتے ہیں، دنیاوی عزت سمجھتے ہیں، یہ جھوٹی عزت ہے، بس جھوٹی عزت کا عذاب رسوا کن ہے، رسوائی والا ہے، رسوائی والا ہے۔ بس جس کا عذاب ہے وہ رسوا کرنے والا عذاب ہے، وہ عزت حقیقی نہیں ہے، عزت سچی عزت نہیں ہے، جھوٹی عزت ہے۔ ٹھیک، بس خداوند عالم پہلے خداوند عالم نے ذکر کیا یا ارشاد فرمایا کہ محسنین حسن فعل میں بھی ہیں، حسن فعل بھی ہیں اور حسن فاعل بھی ہیں، یعنی فعل بھی بہترین انجام دینے والے ہیں اور فاعل بھی بہترین ہیں، کیونکہ ایمان لائے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پہلے ذکر ہوا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ یہ پہلے ذکر ہوا، سورہ لقمان کی شروعاتی آیات میں ذکر ہوا۔ بس محسنین حسن فاعل بھی ہیں، حسن فعل بھی ہیں، یہ الہی مرد ہیں جو دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ ان الہی مردوں کے مقابلے میں سیء الفاعل اور سیء الفعل لوگ ہیں، یعنی جو فاعلی لحاظ سے برے ہیں، یعنی کفر کرتے ہیں، دل میں ان کے کفر ہے، اور فعل بھی ان کا برا ہے۔ فعل کیا برا ہے؟ یہ لوگ جھوٹے قصے خریدتے ہیں تاکہ صحیح قصوں سے دور کریں، یوسف علیہ السلام کے قصے سے دور کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے دور کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے دور کرنے کے لیے یہ لوگ جھوٹے قصے خریدتے ہیں۔ اور یہ سیء الفاعل بھی ہیں کہ کفر کرتے ہیں، قرآن کی باتوں کا کفر کرتے ہیں، رسول خدا کی باتوں کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یعنی برائی کرنے والے ہیں اور کفر کرنے والے ہیں، یعنی دین کے لیے مانے بننے والے حسن فعل اور حسن فاعل سے جدا لوگوں کے نمونے، جو حسن فعل سے بھی جدا ہیں، حسن فاعل ہونے سے بھی جدا ہیں، ان کے نمونے کیا ہیں؟ فاقد لوگ۔ مکے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور انبیاء علیہ السلام کے قصوں کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ہمسایہ ممالک سے قصوں کو خریدا جاتا تھا۔ ہاں، جھوٹے قصے بنائے جاتے، جھوٹے قصے خریدے جاتے تھے تاکہ ان قصوں کو مشہور کیا جائے اور لوگ جاہلیت میں پڑے رہیں، شرک میں پڑے رہیں، صراط مستقیم سے گمراہ ہوں۔ اس زمانے میں ہالی ووڈ کی فلمیں، بالی ووڈ کی فلمیں، یہ وغیرہ اور بھی بہت کچھ ہے، ڈرامے ہیں، جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں تاکہ حقیقت سے نوجوانوں کو دور کیا جائے، حقیقت سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ لوگوں کو اتنی دلچسپی قرآنی قصوں میں نہیں ہوتی جتنی دلچسپی ان قصوں میں ہوتی ہیں جو جھوٹے اور خیالی قصے بنائے جاتے ہیں۔ اسپائڈر مین ہو یا یہ ایسے قصے ہیں جو حقیقت سے بہت دور
اور قرآنی قصوں سے جدا کرنے والے. یہی کام مکے میں ہو رہا تھا کہ مکے میں جھوٹے قصے ہمسایہ ممالک سے خریدے جاتے تھے اور ان کو مشہور کیا جاتا تھا تاکہ لوگ رسول خدا کے جو رسول خدا قصے بیان کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے، جناب ابراہیم کے، قرآنی قصے جو رسول خدا بیان کرتے ہیں، لوگ ان سے جدا ہوں، لوگ موحد نہ بنے، توحید پرست نہ بنے، توحید پرست نہ بنے، صراط مستقیم سے جدا ہو جائیں. ٹھیک. بس لہو الحدیث یہ آیت میں آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو خریدار ہیں لہو الحدیث کے، جھوٹے قصوں کے، ہمسایہ ممالک سے خرید کر آتے ہیں. لہو الحدیث بہت ساری روایات نے موسیقی اور گانوں کی محافل کو بھی کہا ہے کہ یہ لہو العاب کی مجالس ہیں. ٹھیک. قرآن کریم نے کہا ہے کہ الہی مردوں کی تجارت نقصان والی نہیں ہے، تباہی والی نہیں ہے، تباہی والی نہیں ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک جو لوگ تلاوت کرتے ہیں کتاب خدا کی، قرآنی قصے پڑھتے ہیں، قرآنی قصوں سے آشنا ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اثر بھی آتا ہے ان پہ، قرآنی قصوں سے ان پہ اثر آتا ہے، راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں پوشیدہ طور پہ، اعلانیہ طور پہ، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جو کبھی تباہی والی نہیں ہے بلکہ نفع والی، ہمیشہ رہنے والی تجارت، ہمیشہ فائدہ دینے والی تجارت. بس برے افراد کی تجارت بغیر علم کی ہے کہ اس آیت نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو خریدار ہیں جھوٹے قصوں کے، ہمسایہ ممالک سے خرید کے آتے ہیں تاکہ قرآنی قصوں سے دور کریں، لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو روکیں دین خدا سے بغیر علم. یہ علم کے بغیر کام کر رہے ہیں، یعنی کیا؟ علم کے بغیر یعنی خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، علمی جہالت بھی ہے ان کی، عملی جہالت بھی ہے. ٹھیک. بس برے افراد کی تجارت بغیر علم کے ہے، کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، ان کی تجارت انہیں کوئی نفع نہیں دے گی. کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 نے کہا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت انہیں فائدہ نہیں دے گی. اس لیے یضل عن سبیل اللہ سے مراد ہے کہ وہ اللہ کے دین سے دوسروں کو روکتے ہیں، اور وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ خود بھی دین خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ خود بھی دین خدا سے رکتے ہیں. بس وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، دین خدا کا، اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں، اور لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دین سے، اللہ کے دین سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں. روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹے قصوں کے خریدار ہیں، جھوٹے قصوں کے خریدار ہیں. دنیا میں شیطانی مرد لہو الحدیث کے خریدار ہیں، لہو الحدیث کے، اور آخرت میں رسوا کن عذاب کے خریدار ہیں. آخر میں جو خریدار ہیں رسوا کن عذاب کے، عذاب المہین کے. عذاب کی دو قسمیں ہیں قرآن کریم میں، جسمانی عذاب، روحانی عذاب. بس اس لحاظ سے جنت اور جہنم کی بھی دو قسمیں ہیں، جسمانی جنت اور روحانی جنت. روحانی جنت. ٹھیک. سورہ نساء کی آیت نمبر 56 نے کہا کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی جلدیں جل سڑ جائیں گی تو ہم ان کی جلدوں کو بدل دیں گے. یہ آیت بیان کرتی ہے کہ جسمانی عذاب بھی ان پہ ہوگا اور روحانی عذاب بھی آئے گا. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، سورہ ہمزہ آیت نمبر 6 اور 7، کہ خدا کی آگ بھڑکائی ہوئی جو دلوں کو جلائے گی، روحوں کو جلائے گی، روحوں کو جلائے گی. اگر کوئی دنیا کی عزت کی خاطر دین کو نقصان پہنچائے، دین کی توہین کرے، اسے قیامت کے دن رسوائی ملے گی، اسے قیامت کے دن رسوائی ملے گی، رسوا کن عذاب اس کے نصیب میں ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی. بس اس کی جو دنیا میں عزت ہے تو وہ حقیقی نہیں بلکہ باطل عزت ہے، باطل عزت ہے. کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 نے کہا اخذتہ العزت بالاسم، بعض لوگوں پہ عزت جو گھیراؤ کر لیتی ہے گناہ والی عزت ہے، وہ حاوی ہو جاتی ہے انسان پہ، اور انسان، بعض لوگ گناہ سے نہیں نکل پاتے، گناہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے. بس گناہ والی عزت سچی عزت نہیں بلکہ جھوٹی عزت ہے، جھوٹی عزت ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا،
कअल्लम यस्माहा कअन्न फी उज़नैहि वक़रा फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। और जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, तिलावत की जाती है, उन्हें सुनाई जाती हैं, तो ऐसे लोग तकब्बुर करते हैं। ऐसा इंसान तकब्बुर करता है, मुंह मोड़ लेता है, जैसे उसने सुना ही नहीं, कअल्लम यस्मा, जैसे उसने सुना ही नहीं है और उसके दोनों कान बहरे हों, उसके दोनों कान बहरे हों, तो उसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दो, खबर दे दो। गुनाह उनके दिल के कानों पर बोझ बन जाता है और उनके दिल के कानों पर पर्दा बन जाता है और वो आयत इलाही को नहीं देखते और ना ही कबूल करते हैं और उनके मुकाबले में तकब्बुर करते हैं। तकब्बुर दिल के कानों का बोझ है, दिल के कानों का बोझ है, दिल की आंखों का पर्दा है। ये तकब्बुर दिल के कानों का बोझ बन जाता है। फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। अलबुशरा ज़ाहरी जिल्द को कहा जाता है, ज़ाहरी जिल्द को कहा जाता है। खुशी की खबर या बुरी खबर जिल्द पर असरअंदाज होती है, जिल्द पर असरअंदाज होती है। बस इस आयत से मुराद क्या है कि उनके जिल्द पर असर करने वाली अजाब की खबर दो। बस फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम यानी क्या, बस उनको खबर दो अजाब अलीम की, जो उनके जिल्दों पर असर करती है, जो उनके जिल्दों पर असर करती है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन नईम। बेशक जो लोग ईमान ले आए, नेक काम किए, उनके लिए नेमतों से भरपूर जन्नत हैं। यकीनन जिन लोगों ने दीन को कबूल किया, हुस्न फ़ाइल बने, हुस्न फ़ेल बने, उनके लिए नेमतों से भरपूर जन्नतें हैं। तमाम नेमतें विलायत की नेमत का फल हैं। अगर विलायत हमारी ठीक है तो तमाम नेमतें मिलेंगी हमें, तमाम नेमतें हमें मिलेंगी। खालिदीन फ़ीहा वअदल्लाहि हक्कन वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। आयत नंबर 9 है। आयत नंबर 9 भी हम कर लेते हैं कि आयत नंबर 8 थी इन्नल्लज़ीना आमनू यानी हुस्न फ़ाइल, व अमिलुस्सालिहात यानी हुस्न फ़ेल, हुस्न फ़ाइल बने, हुस्न फ़ेल बने, लहुम जन्नातुन नईम, नेमतों से भरपूर उनके लिए जन्नतें हैं। यानी विलायत की नेमत की हिफाजत की तो बाकी जन्नतें भी उनके लिए, बाकी जन्नत की नेमतें भी उनके लिए होंगी। नेमतों से भरपूर जन्नतें उन्हें मिलेंगी। खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। वअदल्लाहि हक्कन, ये अल्लाह का वादा सच्चा है, हक है, वादा है, अल्लाह का हक वादा है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है, इज़्ज़त वाला, हिकमत वाला। हकीकी इज़्ज़त अल्लाह से, झूठे किस्सों के खरीदने से नहीं है, राय खुदा से रोकने से नहीं, दीन खुदा से रोकने से नहीं है। ठीक, बस अल्लाह ताला हकीम है और अज़ीज़ है। अगर कोई अस्माए हुस्ना तक पहुँचता है, वो मज़हर हिकमत और इज़्ज़त बनता है। और हिकमत और इज़्ज़त की राह क्या है? ईमान लाना और अमल साले अंजाम देना, ईमान लाना और अमल साले अंजाम देना। बस सूरह लुकमान की आयत नंबर 6 से लेकर 9 तक की हमने तफसीर की कि लोगों में से, खुलासा ये है कि लोगों में से ऐसे हैं जो ख़रीदार हैं मक्की फ़ज़ा में, झूठे किस्से खरीदे जाते थे हमसाया ममालिक से ताकि वो दीन खुदा से रोकें। ख़रीदार दीन खुदा से रोकना चाहते थे, खुद भी रुकते थे बग़ैर इल्म के और दूसरों को भी रोकते थे, दूसरों को भी रोकते थे। ख्वाहिशात नफसानी के पैरोकार थे, मुतकब्बिर थे। इनके लिए ये दुनियावी इज़्ज़त को हकीकी इज़्ज़त समझते थे, गुनाह वाली इज़्ज़त को हकीकी इज़्ज़त समझते थे। बस ये ख्याली इज़्ज़त है उनकी, उनके लिए रुस्वाई वाला अज़ाब है। इनकी इज़्ज़त रुस्वाई में नतीजा इनकी दुनियावी इज़्ज़त का रुस्वाई है। दुनिया की जो रुस्वाई वाली इज़्ज़त थी वो आखरत में, झूठी इज़्ज़त की ख्याली इज़्ज़त थी, वो आखरत में रुस्वा कुन अज़ाब की सूरत में होगी, रुस्वा कुन अज़ाब की सूरत में होगी। बस उनके लिए दुनियावी अज़ाब भी है कि रुस्वाई उन्हें मिलेगी दुनिया में भी मरते वक्त, और आखरत में भी उन्हें मिलेगी, आखरत में भी मिलेगी उन्हें। ठीक, उसके बाद आयत नंबर 7 ने कहा कि वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब उन पर तिलावत की जाती है हमारी आयात की तो वो तकब्बुर करते हैं। ये तकब्बुर ऐसा गुनाह है जो उनके कानों पे बोझ बन चुका है, हक नहीं सुनते, दिलों पे पर्दा, दिलों की आंखों पे पर्दा बना हुआ है कि हक देखते नहीं, हक देखते नहीं हैं। बस उन्हें फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर दे दो जो उनके जिल्दों पर असर करे,
بشر ہو، ہم نے کہا بشرا، بشرا یعنی ظاہری دل کو کہا جاتا ہے کہ خوشی کی خبر ہو یا بری خبر ہو جل پر اثر انداز ہوتی ہے، جل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو حسن فاعل بنے، حسن فعل بنے، ان کے لیے انہوں نے نعمت ولایت کی حفاظت کی، ان کے لیے نعمتوں سے بھرپور جنتیں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور وہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ حقیقی عزت اسی سے ملتی ہے، اور حقیقی عزت اس سے ملتی ہے جو عمل صالح ایمان لے آئے خدا واحد پر اور عمل صالح انجام دے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔